لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. اللہ میاں نے جو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا اور اسے 3 فائر چیمبر میں ڈال کے دے دیے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو گھر بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا. اور یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں. ان کو اگر یہ رائٹ دے دیا جاتا نا دھڑ دھڑ طلاقیں, تو ہم سارے بیوہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ابھی. حقیقت عورت کی یہ نیچر ہے, یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں, صرف اسلام نہیں کہتا. وہ غصے میں ایک دم ہائپر ہوتی ہے. یقین نہ آئے خواتین کو غصہ آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں, ہم کیوں ہائپر ہوتے ہیں, ہم تو برداشت ہے. بھائی دیکھو, رونا پہلے کس کو آتا ہے؟ عورت کو آتا ہے. اس کا مطلب آپ ہائپر زیادہ ہیں اور زیادہ رونا آتا ہے اور وہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے. میت پہ آپ دیکھ لیں, باپ کا انتقال جب ہو جائے تو بیٹیاں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں, بیٹے کم. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے, عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, بیٹے غم جلدی بھولتے نہیں ہیں, بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اسی میں خیر ہے. اور یہ ماہر نفسیات کی بات میں کر رہا ہوں, یہ جو میں نے, یہ ہوائی بات نہیں ہے. ماہر نفسیات امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی, وہ وہاں کی ماہر نفسیات ڈاکٹرز نے لکھی تھی. ہمارے دوست کہتے ہیں آپ کتاب کا حوالہ دے دیا کرو, آپ نام بتا دیا کرو اس ڈاکٹر کا, اس سے بیان میں جان پیدا ہو جائے گی. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تو میں بیٹھا نہیں تھا نا. اگر میں نے پہلے سے یہ ٹاپک سیلیکٹ کیا ہوتا تو میں نام بھی دیکھ کے آتا, کیونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے بھی ہم کو 15-20 سال ہو گئے. تو یہ بات تو درمیان میں ضمناً آ جاتی ہے. تو اس لیے نہ مجھے ڈاکٹر کا نام یاد ہے نہ اس کتاب کا نام. تو کوئی پوچھے گا تو تحقیق کر کے پھر ہم بتا دیں گے یہ کتاب تھی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کتاب میں لکھا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مفتی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ماہر نفسیات لیڈی ڈاکٹر USA یا UK کی, یہ اس کی رپورٹ ہے کہ عورت میں بھولنے کا عنصر مردوں کی نسبت زیادہ ہے. عورت غم کو بھی جلدی بھولتی ہے اور محبت کو بھی جلدی بھولتی ہے. قرآن حدیث تو کہتے ہیں یہ, لیکن لوگ قرآن حدیث کو کہاں مانتے ہیں, لبرل طبقہ. ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ, یہاں کے نہیں وہاں کے. انہوں نے مثال دی ہے کہ میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا, محبت اگر ہو تو مرد بیوی کو بہت عرصے یاد رکھتا ہے, عورت بہت جلدی بولو بھول جاتی ہے. وہ نئے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی, پرانا والا اس کو, وہ پرانے والے کو اپنی پرانی والی یاد آتی رہے گی بہت عرصے تک. یہ نیچر ہے. اور یہ اللہ نے نیچر بنائی ہے نظام کو چلانے کے لیے. اگر عورت بھی نہیں بھولتی نا تو پھر وہ نئے مرد سے وفا نہیں کرتی. اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ چھوڑ دیا نا اس نے, تھوڑے دن رو دو پھر بھول جاؤ اس کو. نیا والا اگر وہ پرانے والے کو یاد کر رہی ہوتی تو نئے والے کو غصہ نہیں آتا, پھر مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب پرانا اتنا اچھا تھا. نہ یہاں نئے والے بھی بیٹھے ہوں گے, کچھ پرانے والے بیٹھے ہوں گے. تو یہ اللہ نے بنایا اس کو کہ بھائی تم جو ہے اس سے دل لگاؤ, پرانے والے کو. تو اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے. پھر کمزور ہے تو اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اگر وہ زیادہ یاد رکھے گی تو ٹینشن میں جائے گی نا, ٹینشن میں جائے گی. تو اس لیے وہ ہائپر ہوتی ہیں بہت جلدی. تو سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہت ماشاءاللہ ان میں تو آپ کو پتہ ہے جذبات کنٹرول میں. اور جو مرد میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, بہت اچھے ہیں. جو نہیں سن رہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو خیر
اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو جلدی سے ہائپر ہونا، ایک دم ٹھگا ٹھگا ایک دم پاگل ہو جانا، سبھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہو جاتے ہیں، ہم کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہیں، ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. کئی دفعہ تو ہم نے ہائپر پنے کے خلاف بیان کیا ہے اور گھر جا کے ہم خود ہائپر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، کھانا نہیں ملا، یہ کوئی ایسی بات کہتی، میں نے بتایا تھا نا، میں واش روم سے نکلا، الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میرا سر ٹکرا گیا. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی یہ بیٹا کس نے الماری کھولی ہوئی ہے، سر ٹکرا گیا. GHQ سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. تو بچوں نے اگر غلطی کر بھی دی ہے تو آنکھیں تو الحمدللہ ہماری کھلی ہوئی ہیں نا، تو GHQ تو آپ کو پتہ ہے فوراً رپلائی کرتا ہے، آرمی فوراً ایکشن لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن خوب سمجھ لو کہ جو سربراہ ہے اگر اس میں برداشت نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلا. اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے، اور اگر آج کل کے مردوں میں جو برداشت ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ ان سے گھر بسانے کی نعمت چھین لیتا ہے. وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں، طلاقیں دیں گے، پھر ادھر شادی، پھر طلاقیں دی، پھر ادھر شادی، پھر جو زندگیاں پھر طلاقوں کے بعد ہوتی ہے، مرد بھی برباد اور اس عورت کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے بیچاری کا. تو اس لیے یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان بنا دیا ڈیورس کو، لیکن کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلے گا تو یہ چاقو ہے، یہ ریورس نہیں ہوگا. پہلے آپ دیکھ لو، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے، ماں باپ کو دیکھا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، غصے بھی ہوتے تھے، اختلاف بھی ہوتے تھے، زبان سے طلاق کا لفظ بولو نہیں نکلتا، یہ نہیں نکلتا تھا. بھائی یہ تو ہونٹ کو سی دیا ہے، یہ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں. مائیں بچیوں کو کہتی تھیں بیٹا ڈولی آئی ہے سسرال میں تو اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب کیا نکلے گی؟ جنازے کی چارپائی اٹھے گی، ایسے نہیں آ جانا وہاں. آج تو ایسے پاگل ہوئے ہیں یار، کھوپڑی گھومنے کو نا کمال سمجھا گیا ہے. یعنی نوجوان آدمی فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ دوست کو کہہ رہا ہوگا تجھے تو پتہ ہے تیرے بھائی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ابے یہ تو گدھے ہونے کی علامت ہے، یہ کوئی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھومتی ہے، پھر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہوں. میرے سامنے دیکھو اتنے کیسز آتے ہیں نا مختلف ڈیزائن کے لوگ، میں ملاقاتوں کا ٹائم دیتا ہوں نا، میں پتہ ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی بربادی میں اس کی کھوپڑی گھومنے کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے. کھوپڑی گھومنے سے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے، لوگ میرے پاؤں میں گر کے رو رہے ہیں. ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ حضرت ہماری کھوپڑی گھومی تھی، ہم نے یہ کر دیا. اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں، مجھے کہہ رہے ہوتے ہمیں بچا لو، قتل کر دیا کسی نے کھوپڑی گھومی. ایسے کیسز ہیں. میں مبہم کردار کو مبہم رکھ کے واقعات سناتا ہوں تاکہ کسی کا ذہن نہ جائے. ایسے کیسز ہیں، کسی بات کوئی خبر ملی ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا، ایک دم جذباتی ہو گیا، اور پسٹل آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں، آرام سے لائسنس بن جاتا ہے، لے جا کے بندہ مار دیا. بندہ مارنے کے بعد جو بندوں کی طرف سے اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ری ایکشن آیا، اب وہ برداشت بولو نہیں ہو رہا. اب وہ پاگلوں کی طرح زندگی برباد ہو گئی. کیسز ہو رہے ہیں، پولیس الگ پکڑ رہی ہے، بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. اب سوچ رہے ہیں کہ یار اس وقت غصے میں قابو کر لیتے. جس بندے کو مارا اس کو مارنا بنتا تھا یا نہیں تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے. آپ تو یہ دیکھو کہ مارنا اگر بنتا بھی ہے تو مارنے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا وہ آپ برداشت کر سکتے ہو؟ وہ کیسے برداشت کرو گے آپ؟ آپ بس یہ دیکھ رہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں. کام صحیح نہیں، کام کا آگے ری ایکٹ کیا ہوگا؟ تپڑ ہے آپ میں. طلاق میں بھی تو یہی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بیوی کو میں طلاق دوں گا، یہ تو بالکل خراب ہے، اس کو فوراً دے دو. دینے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ آگے مسائل کھڑے ہوں گے.
دوسرا رشتہ آپ کو چاہیے، یہ ساری چیزوں پہ غور کر لیا، لیکن نہیں جی آپ کہاں غور کرو گے، آپ تو وہ ہو کہ آپ کی کھوپڑی گھومتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔